اور پھر رات تک یہ خبر پورے آفندی ہاؤس میں پھیل گئی کہ فاضیہ نے اپنی جائیداد کا مطالبہ کر دیا ہے، جس سے اس گھر کے مرد تو خاموش رہے مگر عورتیں چپ نہ رہ سکیں۔ آقا جان غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں، ابھی سب اس کے ہاتھ میں دینے کا مطلب ہے کہ لو پکا پکایا کھاؤ اور چلتی بنو۔ منجا بیگم بھی خوش نہ تھیں، وہ اسی مقصد کے لیے تو اس گھر میں آئی ہے۔ اس میں حیرانگی والی تو یہ بات ہے کہ آقا جان نے کہا تھا کہ 3 ماہ بعد وہ اسے سب دیں گے تاکہ وہ اس لڑکی کو اس کی ماں کی اصلیت بتا کر محفوظ مستقبل دے سکیں، مگر اب اس کے حوالے سب کر کے کیا رہ جائے گا باقی؟ تنزیلہ بیگم بھی کہہ اٹھیں، اچھا ہے جلدی جان چھڑی آئے گی، مجھے تو ایک پل نہیں برداشت ہو رہی یہ لڑکی۔ رخسار بیگم جہاں اس کو جائیداد میں حصہ دینے پر ناخوش تھیں، وہیں اس کے جلد چلے جانے سے خوش بھی تھیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ سب حاصل کرنے کے بعد وہ عدالت سے خلا کے لیے رجوع کر لے گی؟ منجا نے سوال کیا۔ کر ہی لے تو اچھا ہے، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، مگر کم از کم اس گھر میں سکون تو ہوگا اس کے دفع ہو جانے سے۔ ویسے وہ ایک دفعہ کہے تو صحیح، ناہل کو کہوں کہ اس کے منہ پہ دے مارے 3 الفاظ۔ رخسار بیگم بہت بیزار ہوئی تھیں، اور پھر رات کو ڈنر پر جب سب موجود تھے، آغا ہاشم نے ایک فائل فاضیہ کو دیتے ہوئے سب کو مخاطب کیا تھا۔ آج سے فاضیہ اس گھر کی بہو، ندیم کی بیٹی اور نائل کی بیوی ہونے کے ناطے اس گھر، بزنس اور جائیداد کی حصے دار ہے۔ میں نے ندیم ٹیکسٹائل DHA میں 1 کنال کا پلاٹ اور اکاؤنٹ میں 10 کروڑ کی رقم اس کے نام کر دی ہے۔ باقی نائل نے جو حق مہر میں اپنا لاہور والا اپارٹمنٹ اس کے نام کیا تھا وہ بھی۔ ان کی بات پر فاضیہ نے تمسخر سے مسکراتی نگاہوں سے سب کے سپاٹ چہرے دیکھ کر جیسے سب کی تکلیف پر مزہ لیا تھا۔ گاڑی جو ابراہیم نے اسے شادی پر گفٹ کی ہے وہ بھی، اور جو ہماری طرف سے زیورات اسے دیے گئے ہیں وہ سب اس کے ہیں، مگر یہ سب وہ بیچ تب سکتی ہے جب اس کا شوہر یعنی کہ ناہل ابراہیم اس کی اجازت دے گا۔ اس کی اجازت کے بغیر ہی اپنی پراپرٹی کسی اور کے نام بھی نہیں کروا سکتی، کیونکہ میں نے اس کی ساری پراپرٹی کا اتھارٹی ایجنٹ نائل کو بنایا ہے۔ ان کی آخری بات پر جہاں سب کو پرسکون کر گئی، وہیں فاضیہ کو ناگوار گزری تھی۔ وہ تو خوش ہوئی تھی کہ اس کی جائیداد کسی تیسرے بندے کو سیل کر کے وہ ان سب کو سبق سکھائے گی، مگر اب اور اگر ناہل ابراہیم میرے شوہر ہی نہ رہیں تو؟ اس پاٹ انداز میں سوال پوچھتی نائل کی طرف دیکھنے لگی، جس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس سے زیادہ خوشی کی بات ہی نہیں ہوگی۔ رخسار بیگم کو نائل کے جواب پر سکون ملا تھا، جبکہ آغا ہاشم نے نائل کو باز رہنے کا اشارہ کیا۔ طلاق کا حق نائل کے پاس ہے، وہ چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، چاہے تو تمہیں راضی کر کے یہاں رکھ بھی سکتا ہے، یہ تم دونوں کے آپس کا معاملہ ہے۔ مگر خدا نخواستہ اگر تم دونوں الگ ہو جاتے ہو تو پھر بھی سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، کیونکہ مجھے تمہارے باپ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی فیصلہ کرنا تھا۔ وہ بات مکمل کرتے ہوئے فاضیہ کی طرف دیکھنے لگے، جو اس بات سے جیسے پرسکون ہوئی تھی۔ میرے خیال میں اب تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس گھر میں، کیونکہ سب پر واضح ہو چکا ہے کہ تم اس گھر کی مہمان نہیں مالکن ہو، آغا ہاشم نے نرمی سے فاضیہ کی طرف دیکھ کر کہا، جس نے کچھ جتاتی نظروں سے نائل کی طرف دیکھا تھا، جو مکمل اگنور کر گیا تھا۔ مہمان تو یہ ہے چچا جان، یہ صرف 3 ماہ کے لیے ہی اس گھر میں آئی ہے۔ رخسار بیگم کو اس کے اس گھر کی مالکن کہلانے پر کھلا اعتراض تھا۔ 3 ماہ 3 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ فاضیہ نے ان کو جلانے کی کوشش کی تھی، مگر نائل کے جواب پر جل کود گئی، اگر میں چاہوں تو 3 دن بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ نائل نے اس کی طرف براہ راست دیکھا تھا۔ میرے خیال میں اب کھانا شروع کر دینا چاہیے۔ آغا ہاشم نے ان کی الفاظی گولہ باری کو روکنے کے لیے سب کی توجہ کھانے کی طرف مبذول کروائی، مگر رات کو کمرے میں جاتے ہی
فاضیہ نے وہ فائل اس کے سامنے پھینکی۔ اس کو غور سے پڑھ لو اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ میں مہمان نہیں مالکن ہوں اس گھر کی، جیسے تمہاری ماں اور مکار خالہ ہیں۔ خالہ کی مکاری تو میں نے آج تک دیکھی نہیں، مگر تمہاری مکاری اور چالاکی ضرور 3 دنوں میں جان گیا ہوں۔ وہ بھی دو بدو بولتا فائل کو بنا دیکھے ٹیبل پر رکھ گیا۔ اور دوسری بات، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ عورت بزدل ہوتی ہے، اس کے پاس زبان کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، اس لیے مجھے تم سے ہر گری ہوئی بات کی توقع ہے، مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں، میری مما کے خلاف کبھی اپنی زبان اس انداز سے استعمال مت کرنا کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور کچھ باور کرواتا ہوا تھا۔ فاضیہ کو اس کی ہر بات زہر لگی تھی، اس لیے تو بولے بنا نہ رہ سکی۔ اور جو میری مما کے ساتھ تم لوگوں نے سلوک کیا تھا، تمہاری ماں نے… چپ! نائل نے اس کی بات کاٹی۔ تم حقائق سے پہلے اچھے سے واقف ہو جاؤ، اس ٹاپک پر پھر بات کریں گے۔ وہ کہتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھنے لگا، مگر اسے راستے میں ہی رکنا پڑا، اور رکنے کی وجہ فاضیہ ندیم تھی جو اس کے سامنے راستہ روکے ہوئے تھے۔ اس بیڈ پر مجھے اکیلے کو سونا ہے، تم کہیں اور ٹھکانہ کر لو۔ کہتی ہوئی وہ بڑے آرام سے بیڈ کے درمیان یوں لیٹ گئی جیسے واقعی میں بیڈ کی اکلوتی مالکن تھی۔ مانا کہ آغا جان آج تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا چکے ہیں، مگر پھر بھی اس فائل میں کہیں بھی اس گھر، میرے کمرے اور میرے بیڈ کی ملکیت نہیں لکھی۔ اس لیے میڈم، آپ شوق سے کہیں اور جا سکتی ہیں۔ وہ طنز کرتا ہوا بیڈ کے پاس آ کھڑا ہوا، مگر وہ ٹچ سے مس نہ ہوئی، بلکہ خاموشی سے آنکھیں یوں موند گئی جیسے نہ کچھ سنا ہو اور نہ کچھ کہنے کا موڈ ہو۔ ناہل ابراہیم نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھی، پھر گہرا سانس بھرتا، خود کو ریلیکس کرتا بیڈ کی طرف بڑھا اور تکیہ سیٹ کرتے ہوئے لیٹ گیا۔ دونوں میں 1 انچ کا فاصلہ بھی نہ رہا تھا۔ فاضیہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی اور غصے سے اس کی طرف دیکھا، جو آنکھیں موندے اسی پوزیشن میں چلا گیا تھا جس میں کچھ دیر پہلے وہ تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ آرام سے محترمہ، چلانے کا شوق کہیں اور جا کر پورا کر لیں، مجھے نیند میں ڈسٹرب کرنا ذرا پسند نہیں۔ وہ رکھائی سے بولتا کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر گیا۔ فاضیہ نے تل ملا کر کشن اسے دے مارا تھا، مگر وہ ویسے ہی پڑا رہا۔ آخر کار 2 منٹ اس کی پشت کو گھرنے کے بعد وہ دوسری طرف لیٹ گئی۔ وہ اور عامر ایک ساتھ یونیورسٹی میں داخل ہوئے تھے۔ آگے سے آتی علیشہ کو دیکھ کر دونوں کے قدم ہی رک گئے تھے۔ تم کب آئی واپس؟ عامر نے خوشگواریت سے پوچھا۔ رات کو، جب تمہارا یہ پتھر دل کزن میرا فون سننے کے بجائے موبائل آف کر گیا تھا۔ وہ نائل ابراہیم کو دیکھتی طنز کرنے لگی۔ اب رات کے 12 بجے کال کر کے میری نیند ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرو گی تو یہی کچھ ہوگا نا؟ نائل ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگا۔ کیسا رہا ٹور؟ بہت مس کیا تمہیں، واحد لڑکی ہو ہمارے گروپ میں، وہ بھی غائب۔ عامر علیشہ کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اور مجھے غائب کروانے کے پیچھے تمہارے اس گھنے کزن کا ہاتھ ہے؟ اس نے حارث بھائی کو کہا تھا کہ اسے سوات لے چلیں تاکہ یہ یہاں اپنی شادی اور نئی نویلی دلہن کے ساتھ انجوائے کر سکے۔ علیشہ جو کتنے دنوں سے بھری پڑی تھی، اب براس نکالنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ واقعی میں اس کی نئی نویلی دلہن انجوائے تو بہت کروا رہی ہے اسے۔ عامر بھی معنی خیز انداز میں بولتا ہنسا تھا، جبکہ ناہل ابراہیم فقط گھورتا وہاں سے آگے جانے لگا۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے نائل؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تم جانتے ہو نا میں کس آگ میں جل رہی ہوں۔ اتنے دنوں سے۔ علیشہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا جسے اگلے پل ہی وہ آزاد کروا گیا تھا۔ کلاس کا وقت ہو رہا ہے علیشہ، تمہاری بات کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔
وہ نرمی سے بولتا عامر کو اشارہ کرتا کلاس روم کی طرف بڑھ گیا۔ اب تو اس نے ٹال دیا تھا، مگر واپسی میں پھر علیشا نے اسے گھیر لیا تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں نائل؟ تم بھی تو جانتی ہو کہ شادی کن حالات میں اور کن وجوہات کی بنا پر ہوئی ہے۔ پھر اس فضول بحث کا مقصد کیا ہے علیشا؟ وہ اب کی بار بیزاری سے بولا تھا، جیسے ایک ہی رٹ سے وہ تنگ آ گیا ہو۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا نائل، وہ تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں رہ رہی ہے، تصویریں دیکھی ہیں تمہارے نکاح کی، میرا تو خون جل اٹھا۔ کیسے شان سے تمہارے ساتھ بیٹھی تھی وہ، اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے وہ جتنا خالہ نے کہا تھا۔ علیشا کو جو جلن ہو رہی تھی وہ اس کا لہجہ صاف بتا رہا تھا۔ نائل نے گہرا سانس بھر کر عامر کو دیکھا، جو مسکراتا ہوا اسے ہاتھ ہلا کر گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے نکل چکا تھا۔ بات خوبصورتی کی نہیں ہوتی ہے، اور میرے نزدیک تو بالکل نہیں۔ سب سے زیادہ واسطہ تو دوسروں کی زبان اس کے اتوار طریقوں سے پڑتا ہے، تو وہ تمہاری خالہ تمہیں اچھے سے بتا چکی ہوں گی کہ اس میں ایک ہی خوبی پائی جاتی ہے، اور وہ ہے اس کی تیز دھار زبان۔ ہاں، سن تو کافی کچھ رکھا ہے میں نے، مگر میں دیکھنا بھی چاہتی ہوں۔ وہ نائل کے ایٹیٹیوڈ سے پرسکون ہوتی اب کی بار ریلیکس انداز میں بولی۔ کس کو؟ نائل نے قدم اپنی ہیوی بائک کی طرف بڑھائے۔ وہی جس کی زبان کے چرچے ہر طرف پھیل چکے ہیں۔ دیکھنا چاہتی ہو کہ اسے سننا چاہتی ہو؟ نائل نے بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ دونوں ہی، آخر پتہ تو چلے اکڑ کس بات کی ہے اس میں۔ ویل، اگر اس سے بات کرنا چاہتی ہو تو شوق سے، مگر پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ وہ زیر لب مسکراتا بائک زن سے اڑا لے گیا، جبکہ علیشا اس کی بات پر غور کرتی سر جھٹک کر رہ گئی۔ اتنی اوقات نہیں ہے اس کی کہ میرے سامنے کھڑی ہو سکے۔ میں تو کہتی ہوں بیٹا، اب واپس آ جاؤ، میرا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ تم میرے دشمنوں کے درمیان ہو، پتہ نہیں کب کون سا نقصان پہنچا دیں تمہیں۔ طلاق لو اس لڑکے سے اور آ جاؤ۔ ہیرا بیگم کی بات پر وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ تمہیں تمہارا حق مل گیا ہے، باقی جہاں آفندی ہاؤس کی بربادی کی بات ہے تو وہ خود ہی ہو جائیں گے، اس کے لیے میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ ان کے لب و لہجے میں ممتا والی فکر اور چاہت تھی۔ جی مما، میں سوچتی ہوں کچھ۔ فاضیہ بھی جیسے مدھم پر رہی تھی، پھر ان سے دو چار اور باتیں کرتی کال بند کر گئی۔ پھر کچھ دیر سستی سے پڑی رہی۔ کیا مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے؟ وہ خود سے سوال کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، سب یہی سمجھیں گے کہ میں ڈر کر بھاگ گئی ہوں۔ وہ زیر لب کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں آئی جہاں گھر کی خواتین براجمان گفتگو کر رہی تھیں۔ آ جاؤ فاضیہ، ریتا بھابی نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا۔ مجھے پاستا کھانا ہے، 10 منٹ تک میرے کمرے میں بھیج دیجیے گا۔ وہ آرڈر کرتی وہاں سے پلٹنے ہی لگی۔ یہاں کوئی تمہارا نوکر نہیں بیٹھا، اور نہ تمہاری ماں نے کسی کو تمہارے حکم ماننے کے لیے بھیجا ہے، جو تم یوں حکم چلا کر جانے لگی ہو۔ رخسار بیگم، جن کو یہ چلتی پھرتی زہر لگتی تھی، اب کیسے چپ رہ سکتی تھیں؟ آپ بھی یہاں نوکر لے کر نہیں آئی تھیں جو سب پر حکم چلاتی رہتی ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ اپنے شوہر کے بل بوتے پر یہاں عیش کر رہی ہیں تو شاید آپ بھول رہی ہیں کہ آپ کا بیٹا میرا شوہر ہے۔ فاضیہ بھی جلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وقتی نام نہاد شوہر اور ساری عمر کے ساتھ والے شوہر میں فرق ہوتا ہے لڑکی۔ تم نے جس وجہ کے لیے میرے بیٹے کو اپنا شوہر مانا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اس لیے سب کچھ لو اور چلتی بنو۔ رخسار بیگم تلخی سے گویا ہوئی۔ جس وجہ سے مانا تھا
وہ کام تو ابھی پورا ہونا ہے۔ آپ اور آپ کی یہ بہن ابھی تک تو اس تکلیف سے گزری ہی نہیں جس تکلیف سے آپ نے میری مما کو گزارا تھا۔ ابھی تو مجھے آپ سے بہت سارے حساب چکتا کرنے ہیں۔ فاضیہ کا پارا ہائی ہونے لگا تھا۔ مجھ سے کرنے ہیں نا؟ پھر میرے بیٹے کے ساتھ کس خوشی میں رہ رہی ہو؟ ان کی بات پر فاضیہ پر جیسے ٹھنڈی فوار برسی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ یہی جلن تو اسے مزہ دیتی تھی۔ آپ کے بیٹے کے ساتھ کمرہ ہی نہیں، بیڈ بھی شیئر کر رہی ہوں۔ بلکہ شاید آپ کو پتہ نہیں، جو آپ یہ کاغذی تعلق مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے نے اسے اجوازی تعلق میں بدل دیا ہے۔ یہ جو میں اتنی لیٹ اٹھتی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بیٹا مجھے ساری رات سونے نہیں دیتا ہے۔ وہ ان کو جلانے کو جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی، جبکہ باقی سب اس کی بے باکی پر بھونچ کے رہ گئے تھے۔ جبکہ لاؤنج میں داخل ہوتا نائل ابراہیم تو ایک پل کو چکرا کر رہ گیا۔ اپنی ماں اور باقی سب کی موجودگی میں اس کی اس طرح کی بے شرم گفتگو اسے حقیقی معنوں میں شرمندہ کر گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ مما چائے تو پلوا دیں۔ نائل اس کی گفتگو اور گفتگو کے اندر چھپے معنی کا اثر زائل کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں بولتا آ کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھنے سے اعتراض برتا تھا، مگر اس نے ایک تیز اور چپتی ہوئی نظر فاضیہ پر ضرور ڈالی تھی، جو اب اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں لاتی ہوں۔ سمرا جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت بے شرم اور بد لحاظ ہے یہ لڑکی، تنزیلہ بیگم کہے بنا نہ رہ سکیں۔ کیا ہوا ہے؟ کیا پھر سے کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ جان کر بھی انجان بنا سوال کر گیا۔ اس نے اپنی ماں کا اسپاٹ چہرہ دیکھا تھا۔ بد لحاظ تو پہلے سے ہی تھی، اب تو وہ بے شرم بھی بن چکی ہے۔ ابھی پتہ نہیں اور کون سے رنگ دکھانے ہیں اس نے۔ مجھے تو ایک منٹ بھی یہ اس گھر میں تمہاری زندگی میں گوارا نہیں ہے نائل۔ آج ہی میں چچا جان سے بات کرتی ہوں کہ بس کریں اور مت لیں ہماری برداشت کا امتحان۔ رخسار بیگم کے ہر انداز سے غصہ چھلک رہا تھا، اور کیوں، یہ نائل اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے فی الحال خاموش رہا تھا۔ مگر رات کو ان کے کمرے میں آ کر اس نے جیسے انہیں ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ مما آپ اس کو اتنا سیریس کیوں لے رہی ہیں؟ اگنور کریں اسے۔ اگنور کروں؟ کیسے؟ وہ میری دشمن کی بیٹی ہے، جس نے جو کیا ہمارے ساتھ تم سب جانتے ہو۔ اب اس کی بیٹی مجھے اور راحیلہ کو تکلیف دینا چاہتی ہے۔ اس کے خیال میں اس کی ناگن ماں کے دشمن ہم ہیں۔ وہ بار بار میری بے عزتی کر رہی ہے۔ میرے بیٹے کے ساتھ اس کا کمرہ نہ صرف شیئر کر رہی ہے، بلکہ تمہارے ساتھ تعلق بھی بنا چکی ہے۔ مما ایسا نہیں ہے، وہ بے اختیار ان کو ٹوک گیا۔ رخسار بیگم نے غصیلی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنے منہ سے کہہ چکی ہے کہ تم، وہ لحاظ کرتی چپ کر گئیں۔ فضول ہے وہ لڑکی، اس لیے فضول بکواس کرتی رہتی ہے۔ آپ تو جانتی ہیں اسے، وہ آپ کو ہمیں غصہ دلانے کے لیے سب کرتی ہے۔ آپ کو میرا پتہ ہے نا، میں وضاحت دینا پسند نہیں کرتا، مگر آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمارا ریلیشن جہاں پہلے دن تھا وہیں ہے۔ وہ میری بیوی ہے، پر کاغذی حد تک۔ آپ کا بیٹا اتنا کمزور نہیں ہے، اور نہ مجھے اکیلی خوبصورتی اپیل کرتی ہے۔ وہ کھلے ڈلے الفاظ میں بولتا ان کو بہت کچھ باور کروا گیا تھا، جس سے رخسار بیگم کے ماتھے کی تیوریاں کم ہوئی تھیں۔ بہت گھٹیا قسم کی ہے وہ لڑکی۔ آپ اس کو جتنا اگنور کریں گی اچھا ہوگا۔ اس کا ایک مقصد تو پورا ہو گیا ہے، دوسرا وہ آپ سب کو اذیت دے کر پورا کرنا چاہتی ہے، اور آپ یوں پریشان ہو کر اسے خوش ہونے کا موقع دے رہی ہیں۔ نائل ابراہیم کے رسانیت سے سمجھانے پر وہ سر ہلا کر اس کا ماتھا چوم گئیں۔ میرا پیارا بیٹا بہت مشکل میں پڑ گیا ہے، چچا جان نے بہت کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے مما، میں تو خود اسے بہت ہلکا لے رہا ہوں، ورنہ عورت کو سیدھا کرنا مرد کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ اگتا ہوا اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا گیا۔ علیشا ملی تھی تمہیں؟
وہ بات کو دوسری طرف موڑ گئیں۔ جی، فقط یہی بولا تھا۔ وہ یہاں آنا چاہ رہی ہے۔ میرا بھی خیال ہے کہ کچھ دن آ کر رہے یہاں، تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ وہ جس جگہ کو ملکیت سمجھ کر بیٹھی ہے اس کی مالکن کوئی اور ہے۔ نائل نے ان کی بات پر لب بھینچے تھے۔ وہ اس حق میں نہیں تھا کہ علیشہ یہاں رہے، کیونکہ افندی ہاؤس میں ان 7 دنوں میں پہلے ہی سرد جنگ کا شکار تھا، اور علیشہ کے آنے کا مطلب تھا ہر روز کی ایک نئی جنگ۔ وہ اس طرح کی بحث کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر اب اسے ہر روز سننا بھی پڑ رہا تھا اور برداشت بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ دیکھ لیں جو آپ کو مناسب لگے، وہ کہتا ہوا ان سے اجازت لیتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو فاضیہ کو ادھر سے ادھر ٹہلتے پایا، جو اسے دیکھ کر رک گئے تھے، اور حیرانگی کی بات تھی کہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، دوسرا تمیز کے ساتھ بولا کرو۔ نائل سپاٹ انداز میں بولتا وارڈروب کی طرف بڑھا۔ 2 سال چھوٹے ہو تم مجھ سے، تمہیں مجھے عزت کے ساتھ مخاطب کرنا چاہیے۔ اور ریلی مس فاضیہ ندیم، میں 2 سال چھوٹا ہونے کے ناطے آپ سے عزت کے ساتھ پیش آؤں، اور وہ لوگ جو تم سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور رتبے میں بھی، ان کے ساتھ تم بدتمیزی کرو۔ واہ جی واہ! وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ اوہ، تو اتنی دیر سے جو تم اپنی مما کے کمرے میں موجود تھے، یہی کچھ سیکھ کر آئے ہو؟ وہ بھی طنز بولی۔ کم از کم میری مما نے مجھے آج تک اس طرح کے سبق نہیں دیے جو تم اپنی مما سے جہیز میں لے کر آئی ہو۔ وہ بھی دو بدو بولتے ہیں اس کی جان جلا گیا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ اور تم؟ وہ کپڑے بیڈ پر پھینکتا جارحانہ تیور لیے اس کے قریب آیا تھا، جو قدم پیچھے کو موڑ گئی۔ تم نے آج کیا بکواس کی ہے سب سے؟ جانتی ہو اس بکواس کا مطلب؟ آج تم نے ثابت کیا ہے کہ تم کس عورت کی بیٹی ہو۔ تمیز سے نائل ابراہیم، ورنہ کیا؟ ورنہ بتاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر تمہاری حد کیا ہے، تم اور کتنا گر سکتی ہو میری نظروں میں۔ نائل کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ اور جو تم لوگ گرے ہو میری نظروں میں، تم لوگوں کی وجہ سے ہی مجھے یوں ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ تمہارے ماں باپ کی وجہ سے مجھے اپنے باپ کے بغیر زندگی گزارنی پڑی۔ کیسے بھول سکتی ہوں میں وہ سب اذیت؟ میں تو ابھی کچھ کر ہی نہیں رہی، پھر تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے تم سب کو؟ وہ بھی چٹک کر جواب دے گئی۔ تم اصل حقیقت سے واقف ہی نہیں کہ قصوروار کون تھا۔ آج سے 25 سال پہلے تم جس دن جان جاؤ گی، نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گے۔ جانتی ہوں میں سب کچھ۔ تم بتاؤ، تم کیا جانتے ہو؟ ابھی بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ویسے بھی اپنی عقل پہ بندھی ہوئی اپنی ماں کی محبت کی پٹی اتار کر ذرا حقائق جاننے کی کوشش کرو، تاکہ تمہیں سچ جھوٹ کا پتہ لگے۔ دوسری بات، آئندہ سے میری مما کے ساتھ کوئی ایسی بات مت کرنا جو ان کو ناگوار گزرے۔ کروں گی؟ کیا کر لو گے تم؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے بے خوفی سے کہہ گئی۔ نائل نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا، جو پنک سوٹ میں ملبوس تھی۔ پھر جو کچھ تم نے سب کے سامنے بے شرمی سے کہا ہے نا، میں اس جھوٹ کو سچ ثابت کر دوں گا، اور مجھے ایسا کرنے پر مجبور مت کرنا، کیونکہ چاہے میں تم سے چھوٹا سہی، پر ہوں ایک مرد، اور کبھی کسی بھی مرد، وہ بھی شوہر ہو، اسے ہلکا لینے کی غلطی نہ کرنا۔ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہ تھا۔ خود تو وہ واش روم میں چلا گیا، مگر فاضیہ کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ پہلی دفعہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ ڈرو مت فاضیہ، تمہیں ڈرانے کی ایک ناکام کوشش کی تھی اس نے۔ وہ خود کو تھپکی دیتی جلدی سے بیڈ پر جا کر کمبل میں گھس گئی۔ نائل جب نائٹ ڈریس میں باہر آیا تو اسے سر سے پاؤں تلک کمبل میں لپٹے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ تمہیں لائن میں لانے کو بہت سارے طریقے ہیں میرے پاس، شکر کرو ایزی لے رہا ہوں، ورنہ؟ نائل دل ہی دل میں بولتے ایک طرف جا کر لیٹ گیا۔
تبھی اس کے موبائل پر علیشہ کالنگ کے الفاظ جگمگائے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کال ریسیو کر گیا۔ میرے خیال میں رات کے اس پیر کال کرنے کی کوئی وجہ تو نہ تھی۔ مجھے بھی خالہ نے کال کی کہ صبح میں افندی ہاؤس آ جاؤں، وہ بھی 1 ہفتے کے لیے، اس لیے میں نے سوچا تمہیں بتا دوں، تم بھی خوش ہو جاؤ۔ وہ چہکی تھی مگر نائل نے تعصب سے سانس لیا۔ اوکے، پھر صبح ملتے ہیں، اب اجازت دو تاکہ میں سکون سے سو سکوں۔ کیا وہ لڑکی پاس ہے تمہارے؟ علیشہ کے سوال پر اس نے اپنے سے 5 انچ کے فاصلے پر پڑے وجود کو دیکھا جو بالکل ساکت تھا۔ صبح یونی سے تمہارا آف ہے بٹ میرا نہیں، اس لیے کل رات کو افندی ہاؤس میں ملاقات ہوگی، بائے۔ نائل بنا اس کی بات سنے کال بند کر گیا اور سونے کے لیے کروٹ بدل گیا۔ علیشہ کے لیے کیا بناؤں کھانے میں؟ راحلہ بیگم نے رخسار بیگم سے پوچھا، جو اس وقت صدف سے علیشہ کا کمرہ صاف کروا کر باہر نکلے تھے۔ تم جانتی تو ہو کہ اسے وہ سب پسند ہے جو نائل کو پسند ہے، اس لیے آج ڈنر پر نائل کی پسند کو ہی خاص اہمیت ملے گی۔ رخسار بیگم کے کہنے پر وہ سر ہلا کر کچن میں چلی گئیں، کیونکہ رات کے کھانے کی ذمہ داری راحلہ بیگم نے اپنے سر لی ہوئی تھی، جبکہ خان سامہ ان کی بس مدد کرتا تھا۔ کتنے دنوں کے لیے آ رہی ہے علیشہ؟ تنزیلہ بیگم کے پوچھنے پر فاضیہ کے کان بھی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ صبح سے ہی نوٹ کر رہی تھی کہ رخسار بیگم یوں چہک کر سب کام کروا رہی تھی جیسے وہ پہلی دفعہ یا لندن سے آ رہی ہو۔ 1 ویک کا پروگرام ہے اس کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نائلہ آپا کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ ان کو کہاں گوارا ہوتا ہے اس کا یوں اتنے دن گھر سے دور رہنا۔ شادی کے بعد کیا کریں گی آپا؟ تنزیلہ بیگم مسکرا کر بولیں۔ میں بھی یہی کہتی ہوں، پھر کہتی ہیں نائل میرا بھانجا ہے، مجھے پتہ ہے وہ ہر دوسرے دن اسے ملوانے لے آیا کرے گا۔ بس اللہ جلدی سے وہ دن لائے جب علیشہ میری بہو بن کر اس گھر میں آئے اور نائل کو سنبھال لے، جو کسی کے قابو میں نہیں آتا، ورنہ لوگ تو پتہ نہیں کس کس مقصد کے تحت اس کے آس پاس پھرنے کی بلا وجہ کوشش کر رہے ہیں۔ رخسار بیگم نے ایک طرف صوفے پر بیٹھی فاضیہ کو خاص طور پر سنایا تھا، جو سن کر جلی تو تھی مگر ظاہر نہیں کیا تھا۔ بھابھی یہ لیں چائے، ہمرا نے کپ فاضیہ کے سامنے کیا تھا، جس کا اسپاٹ چہرہ دیکھ کر سمرا نے اشارہ کیا تھا کہ مت چھیڑو اسے، مگر اپنے پل دونوں حیران ہوئی تھی کہ اس نے نہ صرف کپ پکڑا تھا بلکہ شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ موسٹ ویلکم بھابھی جان، ہمرا نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر فاضیہ صرف ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گئی، جو اس کے ذرا سے عمل پر خوش ہو گئی تھی۔ علیشہ کے آنے سے خوب رونق ہو جائے گی، سمرا نے جیسے بات کر کے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ فاضیہ کو ناگوار گزر رہا تھا۔ رونق کہاں، بس ہر ٹائم نائل کے آگے پیچھے گھومتی ملے گی۔ ریدا بھابھی نے فاضیہ کو آگاہ کرنا چاہا تھا، جو خاموشی سے چائے پینے لگی تھی، جو ان 7 دنوں میں پہلی دفعہ یوں سب کے درمیان وہ بھی خاموشی سے بیٹھی تھی، شاید کو کچھ آبزرو کر رہی تھی۔ تبھی ہنستی مسکراتی علیشہ ہال میں داخل ہوتی سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا گئی۔ سب اسے دیکھ کر کھل اٹھے تھے، ماں سوائے فاضیہ کے، جس نے خاموش مگر سرد نگاہوں سے اس کا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لیا تھا، جو اس وقت وائٹ شارٹ کیپری پر یلو لانگ شرٹ پہنے اپنے شولڈر سے نیچے گرتے بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکتی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ فاضیہ کو اسے دیکھ کر کچھ فیل نہیں ہوا تھا، بس وہ ایک نظر ڈال کر اپنے چہرے کا رخ موڑ گئی تھی، جو سب سے ملتی اس کے قریب آئی تھی۔ ہیلو، آئی ایم علیشہ۔ علیشہ نے اسے مخاطب کیا تھا، کیوں کیا تھا یہ شاید کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ نن آف مائی بزنس، کیپ اوے فرام می، فاضیہ تڑک کر بولتی ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ تم نے بلایا ہی کیوں اسے؟ جانتی تو ہو اسے تمیز چھو کر بھی نہیں گزری۔ رخسار بیگم کو ناگوار گزرا، جبکہ علیشہ مسکرائی تھی۔ خالہ جانی، میں نے اپنی تربیت کے مطابق عمل کیا، اس نے اپنی تربیت دکھا دی، اس میں غصے والی بات ہی نہیں ہے۔
اس کے جملے فاضیہ کو آگ لگا گئے تھے۔ وہ غصے سے پلٹی تھی، مگر آغا ہاشم کو ان کے کمرے سے نکلتے دیکھ کر ضبط کرتی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ علیشا بیٹی، آپ کو اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امید ہے رخسار بیٹی اچھے سے سمجھا دیں گی آپ کو۔ آغا ہاشم کے کانوں میں اس کے آخری جملے پڑ چکے تھے، اس لیے خوش لہجے میں کہتے سمرا سے چائے کا کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ علیشا اپنی توہین سے سرخ ہوئی تھی، مگر جلد ہی خود پر قابو پاتی رخسار بیگم کے ساتھ باتوں میں لگ گئی، جو خود بھی آغا ہاشم کے الفاظ کا اثر زائل کرنے کے لیے اس کی خاطر مدارت میں لگ گئی تھیں۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ اس ناول کے پچھلے پارٹس چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔